अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। मौलाना बख्शचांडी साहब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून एक तंग नज़र जमात है। किसी ज़माने में हमने मिसाक जमहूरियत किया था, अब उनके साथ लड़ाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब की वापसी पर कहीं गुस्सा और कहीं नाराज़गी हमें नज़र आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो ही पार्टी के करता धरता है और वही पार्टी को चलाएंगे। इधर से चौधरी निसार अली खान ने कहा है जी कि पीपल्स पार्टी हम पर इस वजह से नाला है, उन पर ज़ाती तौर पर, कि उन्होंने उनके लीडरान के चंद एक हवाले दिए थे। आसिफ अली जरदारी साहब को टैकल करने की ज़रूरत नहीं है। क्या वाक़तन सिंध के अंदर कोई बड़ी सियासी तब्दीली नहीं आ रही? क्या वाक़तन जो रेंजर्स की रेड है उसके अंदर से कोई बहुत बड़े सवालात नहीं उठे? आपने वो स्टोरी तो देख ली होगी कि एक जगह जहां पर रेड किया गया, जहां से असला निकाला गया, कहा जाता है कि वो ओमनी नहीं थी जिसको कंपनी का नाम दिया जाता है, जहां पर रेड हुई थी। दरअसल वो बैंक का एक हिस्सा था जहां से असला निकाला गया। हमने रेंजर के नुमाइंदे से रब्ता करने की कोशिश की, पैगाम भी छोड़े और उनसे कहा कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। उनकी तरफ से अभी तक जवाब नहीं आया। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम जो PIA का त्यारा हादसे का शिकार हुआ उसके जो फैमिलीज़ हैं, उनमें से एक फैमिली का इंटरव्यू भी नशर करेंगे जिनका कहना यह है कि उनके पायलट बेटे को एक ऐसे जहाज़ पर चढ़ाया गया जो जहाज़ फ्लाइट के काबिल नहीं था। उनसे भी बात करेंगे। और नाज़रीन, CPAC का मामला हो या इसराइल के हवाले से कुछ खबरें हों, हमने हर इशू को मेरिट पर परखने के बजाय उसके ऊपर बयानात लाजमी देने होते हैं। एडिटोरियल कमेंट मेरा इसके ऊपर है। अनवर बेग साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, सेनेटर आजिज धामरा साहब रुकन सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और फैसल वावडा साहब कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। सेनेटर आजिज धामरा साहब, ये बताइएगा कि अब मुस्लिम लीग से आपकी क्या लड़ाई है? ये कोई आपने अपनी सियासी किश्ती को संभालने के लिए लड़ाई बनाई है कि वाकई लड़ाई है आपकी कोई? देखें तला साहब, ये सवाल आपको PMLN से करना चाहिए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं और वो पाकिस्तान तशरीफ फरमा हो गए। ठीक, इस हवाले से वो आए कि बहुत बड़ी अफवाहें की फैक्ट्रियां जो है यहाँ पर जन्म ले चुकी थी कि वो नहीं आएंगे। वो बहरहाल आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो शहीद बीबी की जो बरसी आ रही है, बहुत बड़ा हमारा इवेंट है, उसको खिताब करेंगे। ठीक, तो ये एक सवाल बनता है PMLN से कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको वेलकम कहते हैं और वजीर दाखिला साहब जो हैं वो बड़े चिड़े हुए हैं पीपल्स पार्टी पे, और उन्होंने 2-4 दिन पहले धमकी आमिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। इनसे पूछा जाए कि वजीर आजम साहब ठीक कह रहे हैं या वजीर दाखिला साहब ठीक कह रहे हैं। और मेरे ख्याल में वजीर दाखिला साहब के अगेंस्ट जो कमीशन रिपोर्ट आ चुकी है कोयटा की, उसको डाइवर्ट करने के लिए भी अब वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। और ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वजीर दाखिला का कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से 3-3 घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मगर इस बात का जवाब नहीं देते कि उनके साथ मिलने वाले वो वफद में कालंदम तंजीमों के लोग मिलते हैं, मगर वो लाइल होते हैं। तो बुनियादी मसला आपकी नजर में नून लीग का है, तो लड़ाई बेग साहब आपकी जमात की है पीपल्स पार्टी के साथ? तलत, मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून एक अलग पार्टी है, पीपल्स पार्टी एक अलग पार्टी है। हम दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी अपनी सियासत करनी चाहिए, और मैं तो अपनी पार्टी को ये एडवाइस करूंगा कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई किसी किस्म का अलायंस ना करें, कोई अंडरस्टैंडिंग ना करें। दे आर अ पॉलिटिकल पार्टी, यू कैन नॉट ट्रस्ट देयर लीडरशिप अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उन्होंने याद है मरी के अंदर जो एग्रीमेंट किया था उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई कुरान शरीफ की आयत तो नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि वी शुड डिस्टेंस आवरसेल्व्स फ्रॉम पीपल्स पार्टी, उनको अपनी सियासत करने दें। जरदारी साहब आए पाकिस्तान, वेलकम, कोई बात नहीं, सबको आना चाहिए। एवरीबडी शुड प्ले अ रोल। अगर वो रहते हैं रहें, वो वापस जाना चाहते हैं जाए, उनकी अपनी मर्जी है। बट मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को, मैं तो अपनी लीडरशिप को यही कहूंगा कि पीपल्स पार्टी को डिस्टेंस करें और वो अपनी सियासत करें, इससे दूर रहें, उससे दूर रहें। इलेक्शन ईयर आ रहा है, वो अपने स्लोगन्स मारें, अपनी कार्रवाई दिखाएं जो उन्होंने सिंध में की है अभी तक, हम अपनी कार्रवाई दिखाएं जो हमने फेडरल गवर्नमेंट में की है या पंजाब में की है। तो मैं ये समझता हूं कि वी शुड हैव नो कनेक्शन विद पीपल्स पार्टी, कोई अलायंस नहीं होना चाहिए, अपनी अपनी सियासत करें। परे परे रखें उनको। फैसल वावडा साहब, ये परे परे रह सकते हैं दोनों? शुक्रिया तला साहब। देखिए तला साहब, हमारी सियासी मुखालफत स्पेशली मेरी पीपल्स पार्टी से अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन ये कहना बिल्कुल बरहक होगा कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जुडिशल शहादत उनको की जाती है, उनको फांसी चढ़ा दिया जाता है। बीबी शहीद को 15 साल 20 साल ख्वारी करवाते हैं,
کورٹ کچہری کی. 11 سال زرداری صاحب کے جوانی کے لے لیتے ہیں اور کچھ ثابت نہیں ہوتا. تو جب پیپلز پارٹی کی سندھ کی باری آئے تو بالکل احتساب کا عمل یا انصاف کا عمل پلی سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب یہی پنجاب میں میاں صاحب کو ہیلی کاپٹر میں 14 سال کی سزا ہو جائے تو اس وقت کا قطری کا کسی کا خط آتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ان کو ڈیبار کیا جاتا ہے, 14 سال کی سزا دی جاتی ہے. پھر وہی کورٹ ان کو ریوائیو کر کے 14 سال کی سزا بھی ختم کر دیتے ہیں اور الیکشن میں اجازت دیں اور اس الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دیتے ہیں, اور سب کچھ اس حساب سے ہوتا ہے. جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اسحاق ڈار صاحب ایفیڈیوٹ لکھتے ہیں, وہ اس خاندان کے لوگ آج کی تاریخ میں آپ کے چینل کے توسط سے ساری ڈیٹیل دیتے ہیں, وہی اسحاق ڈار صاحب ہمارے فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کا ظلم ہے. اداروں نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کو امیدیں دلائی ہیں. پارٹی کے ساتھ سندھ میں پارٹی کے ساتھ سندھ میں بشمول جو رینجرز کی ریڈ ہے یا ڈاکٹر عاصم کا کیس ہے, یہ ساری سیاسی انتقامی کارروائی ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں دیکھیں طلعت صاحب, جہاں تک رینجرز نے بہت زبردست کام کیا ہے کراچی کے اندر, اور رینجرز کو اسپیشلی میں نے تو بڑا فرنٹ فٹ پہ اون بھی کیا ہے. ان کو جب بھی ہٹایا گیا 90 دن کا, ان سے ابھی بھی فیڈرل نے لے لیا ہے, تو ہم نے اس کی بڑی حمایت کی ہے. لیکن یہ بھی افسوسناک عمل ہے کہ اتنے بڑے آپریشن کے اندر ایسا ہونا نہیں چاہیے, بٹ ہوا ہے. جہاں انہوں نے بہت ساری سکسیس کی ہے وہاں نیگیٹیوٹی بھی ضرور آئی ہے کہ کل یو بی ایل اومنی کے دفتر پہ ریڈ ہوا ہے اور وہاں سے اسلحہ برآمد ہوا ہے. لیکن کیونکہ اگر 1:10 کے سکیل میں آپ دیکھیں تو 7 کام انہوں نے اچھے کیے تو 3 مسٹیکس ہو سکتی ہیں, تو اس مسٹیک کے زمرے میں چیز آتی ہے. لیکن یہ بہت بڑی نیگلیجنس ہے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی دو اشارے ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ کہ میاں صاحب نے دکھایا کچھ, بتایا کچھ, کیا کچھ. یہ اشارہ دیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف 27 کو کیمپین لانچ کی پیپلز پارٹی نے تو ہم یہ حشر کریں گے. دوسرا ایک اور ڈسکنیکٹ بھی دکھایا ہے چودھری نثار کی طرف سے کہ چودھری نثار پہ چیز تھوپ دی, کیونکہ نواز شریف صاحب ہی چاہتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب ہٹ جائے ان کی پارٹی سے. ان کے لیے کافی مشکلات کا باعث بننے, اور پیپلز پارٹی ڈیمانڈ بھی میرے خیال سے اسی اشارے پہ کر رہی ہے. تیسری آخری چیز یہ کہ 27 کو جو بہت بڑے بلند دعوے اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹس پیپلز پارٹی کی طرف سے آج کے دن تک ہیں, ہم بھی بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے ہیں. اور اگر وہ لائے عمل انہوں نے دیا نیکسٹ 72 گھنٹے میں 27 تاریخ کے بعد, انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بلاول صاحب, زرداری صاحب اور اعتزاز صاحب کی باتیں ٹھیک نکلیں گی تو متحدہ اپوزیشن احتساب کا عمل شروع کرے گی. اور وہ احتساب نواز شریف صاحب کے لیے بھی ہوگا, عمران خان صاحب کے لیے ہوگا, زرداری صاحب کے لیے ہوگا. ابھی جو سب سے بڑے منصب پہ چور بیٹھے ہوئے ہیں, جن پہ چوری کا سب سے بڑا ڈاکے کا الزام ہے, وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. ٹھیک, دامر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اور آن ٹاپ آف اٹ طلعت صاحب, آن ٹاپ آف اٹ اسمبلی کے فلور پہ میاں صاحب نے جھوٹ بولا ہے جو ایکسپوز ہو گیا. اس پہ بات کر لیتے. عزیز دامر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان جو ہے اگر وہ منصب سے ہٹ جاتے ہیں تو آپ اور پیپلز پارٹی جو ہے, پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے, ان کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا؟ حالانکہ آپ کو علم ہے کہ جو بہت سارے آپریشنز ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے اوپر جو آپ کو قانون کی سختی نظر آ رہی ہے, شاید اس میں چودھری نثار علی خان کا ہاتھ نہیں ہے. دیکھیں طلعت صاحب, اس میں ایک چیز ہے کہ چودھری نثار علی خان صرف وزیر داخلہ کے طور پر بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے جو واسکٹ سلوا کے رکھی ہے, کبھی وہ ان کی سائز چھوٹی ہو جاتی ہے, کبھی بڑی ہو جاتی ہے انتظار کر کے. تو مین جو جھگڑا ہے چودھری نثار کا اپنی پارٹی کے اندر وہ یہ ہے. اور دوسری جو امپارٹنٹ بات ہے کہ ایک وزیر کے خلاف کوئٹہ کمیشن جو ہے اس کے کام پر عدم اعتماد کر رہا ہے, جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے اس ملک کے اندر دہشت گردی کے وار کے اگینسٹ, جو نیکٹا کے حوالے سے فیلیور ہے, اور ان کا جو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ان کا جو فیلیور ہے, وہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں 3.5 سال میں 3.5 منٹ کے لیے بھی شریک نہیں ہوئے ہیں. ان کے خلاف کمیشن نے رپورٹ دی, ان کو استعفیٰ سے روکا جاتا ہے, اور 2 وزراء کے خلاف کوئی کمیشن نہیں بنی. مشاہد اللہ خان نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, اس کو فارغ کیا گیا. اس کے بعد جب ڈان خبر لیکس ہوئی, اس اسکینڈل میں پرویز رشید سے استعفیٰ دلایا گیا, حالانکہ اس کی کوئی کمیٹی نے اب تک رپورٹ نہیں دی. 2 وزیروں کے خلاف کوئی رپورٹ نہیں ہے, اس کو فارغ کیا جاتا ہے. ایک وزیر کے خلاف جسٹس نے عدم اعتماد کیا ہے, مگر وہ وزیر آ کے جسٹس کو دھمکیاں دے رہا ہے, اور انہوں نے سارا ڈائیورٹ کر دیا. اگر آپ کی بات پوری ہو جائے اور چودھری نثار علی خان اگر چلے جائیں, دامر صاحب اگر چودھری نثار علی خان چلے جائیں تو آپ کا مسئلہ نون لیگ سے حل ہو جائے گا؟ دیکھیں, یہ صرف پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ کمیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے انڈر نہیں ہے طلعت صاحب, یہ ایک جج کے انڈر تھی اور انہوں نے عدم اعتماد کیا ہے. لہذا پرائم منسٹر صاحب کو فوری طور پر وزیر داخلہ صاحب کے تمام ایٹیٹیوڈ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا کہ اس وزیر داخلہ جو بڑے دبنگ ہیں, جو بڑے کریڈیبل ہیں, میں کسی کی ذاتی کریڈیبلٹی کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں طلعت صاحب,
मगर कोई मनसब पे बैठे और अपनी मनसब के हवाले से क्रेडिबिलिटी अगर नहीं दे, उसको ये भी पता ना हो कि मेरे डेलीगेशन में कौन कौन से लोग शरीक हैं, जो एक दहशतगर्द के मारने पर आंसू बहाए, उसके वजीर दाखिला की मौजूदगी में वजीर आजम साहब किस तरह परफॉर्म करेंगे इस मुल्क में, यह सवाल PMLN और खासतौर पर वजीर आला से बनता है। बेग साहब, इशू क्या है पीपल्स पार्टी का चौधरी निसार अली खान के हवाले से? आप समझते कि जेन्युइन ग्रीवेंस है जिसको एड्रेस करना चाहिए, या बात तो चौधरी निसार अली खान की कह रहे हैं और सुना किसी और को रहे हैं? देखें, एज फार एज चौधरी निसार अली खान इज कंसर्न, मैं ये समझता हूँ कि ये तो अपोजिशन पार्टीज़ भी, पीपल्स पार्टी भी और PTI और सबको पता है कि वो बड़ा अपराइट इंसान है और वो उसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं है। वट एवर इज़ इन हिज माइंड ही सेज इट। ही इज़ अ वेरी पॉइंट ब्लैंक मैन एंड इज़ अ वेरी वेरी अपराइट जेंटलमैन। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ना उसका कोई खुदा ना खास्ता कोई फाइनेंशियल स्कैंडल कभी कोई सामने आया है। तो मैं ये समझता हूँ कि चौधरी निसार अगर कोई काम कर रहा है, he is doing it in national interest, whatever the law of the land says. कराची में अगर जो रेंजर्स ने किया है, अब आई एम श्योर रेंजर्स, जब जैसे कल का जो हादसा हुआ है, आपने कहा कि एक जगह गलत चले गए, आई मीन प्रॉब्ली वो गलत चले गए होंगे, आई डोंट नो, बट द पॉइंट इज दिस, अगर उन्होंने कोई कहीं रेड किया है, दे डोंट नीड टू सीक परमिशन फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनको पावर्स ऑलरेडी दी हुई हैं, नंबर वन। और दूसरा, जहां तक ये कमीशन रिपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, वो जज साहब ने वहां पे क्वेटा में कमीशन रिपोर्ट एक दी है, दैट विल बी सबमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाएगी बात, ठीक है। अगर कोई कुताई किसी की भी है, वेदर इज चौधरी निसार, ही इज एन अपराइट पर्सन, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि भाई इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक PMLN विल ऑनर दैट। द पॉइंट इज दिस, स्टार्टेड शोर मचाना करना इस वक्त, आई थिंक इट्स अ पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स का आपको लगता है कि मकसद ये है कि वो चौधरी निसार को फोकस करे, या मकसद ये है कि बुनियादी तौर पर वो जेन्युइन ऑपोजिशन के तौर पर सामने आना चाहती है? मैं आपकी पार्टी के एंगल से पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दे वांट टू बी अ फ्रेंडली ऑपोजिशन, और मैं ये समझता हूँ कि हमें ये फ्रेंडली दोस्ती अंडर द टेबल इनके साथ नहीं करनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। आई मीन इफ द टू लीडर्स आर पैली विच ईच अदर, और नीचे बी टीम लड़ रही हैं टू शो द पब्लिक, आई थिंक पब्लिक को ना हम बेवकूफ बना सकते हैं, ना पीपल्स पार्टी बना सकती है। आई थिंक वी शुड प्ले आवर ओन पॉलिटिक्स और अपने अपने एजेंडा मैनिफेस्टो लेके लोगों के पास जाएं। अभी 1 साल के बाद इलेक्शंस हैं, सबको पता चल जाएगा कि विच इज अ जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी और कौन सी फेक पॉलिटिकल पार्टी है। फैसल भाटी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन के तौर पर स्पेस के लिए आपस में compete कर रही हैं। आपके ख्याल में कराची में बैठे हुए आपको नजर आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपकी जमात के लिए अपोजिशन की जगह छोड़ी है, या आपके ख्याल में वो बहुत सारी जगह फिल होगी है? जी अतला साहब, सबसे पहले तो बेग साहब ने एडमिट किया है कि उनके जो लीडर हैं वो ऊपरी तौर पे मिले हुए हैं। मैं तो बड़ा ग्रेसफुल उनको सलाम पेश करता हूँ बेग साहब की सच्ची बात को, कि ही इज एडमिटेड ऑन टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे उन्होंने एडमिट किया है कि वो ऊपर से मिले हुए और BT में लड़ रही हैं। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, देखें जी, ये स्पेस में हमने ड्रैग किया है सारी पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि स्टांस पनामा के ऊपर, करप्शन के ऊपर, स्टेटस को के खिलाफ जितनी भी चीजें, उसमें तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने हमेशा से उसके ऊपर स्टैंड लिया है, और हमने ड्रैग किया है पीपल्स पार्टी को। अदरवाइज तो अगर इस बार पीपल्स पार्टी बैकआउट की, पिछली बार की तरह जो बेसाखियां देती रही है पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब को, हर बार उनको बचाने के लिए उनकी बी टीम बनी है, और इस बार अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए तो बड़ी जबरदस्त चीज इसलिए हो जाएगी, ये पार्टी भी एक्सपोज हो जाएगी। और हमने तो असेंबली में आके भी ये बताना चाहे कि असेंबली अगर सुप्रीम है तो सुप्रीम असेंबली के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने झूठ बोला है, तो ये सुप्रीम असेंबली जो है वो क्या करती है प्राइम मिनिस्टर के साहब झूठ बोलने के ऊपर? आर्टिकल 62 और 63 कब लागू होगा? मुल्क खत्म होने के बाद या मियां साहब की मुद्दत खत्म होगा? तला साहब, मैं आपको एक चीज बड़ी स्ट्रेट ब्लंटली बताता हूं, हम मियां साहब की करप्शन का पीछा कबर तक करेंगे, रिगार्डलेस पीपल्स पार्टी हो या ना हो। और अगर पीपल्स पार्टी ने इस बार भी हेल्प की नून लीग की तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां हम एक पार्टी के पीछे लगे हुए हम दूसरी पार्टी को भी एक्सपोज पब्लिकली कर देंगे। मैं समझ नहीं रहा हूं, मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी बिलावल साहब के ऊपर है। आजिज जामर साहब, आप जेन्युइन ऑपोजिशन है या PTI जेन्युइन ऑपोजिशन है? देखें, मादरत के साथ तला साहब, आपने बड़ी अच्छी गुगली खेली है अपोजिशन जमायतों के दरमियान।
مسئلہ یہ ہے کہ پاناما لیکس کے حوالے سے پی ٹی آئی ٹی او آرز پر ساتھ تھی اور پھر پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ انہیں اسٹریٹ پاور استعمال کرنا ہے. لاہور کے بعد پھر اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کا ان کا اپنا مطالبہ تھا، اور جب پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اوپر تشدد ہوا تو فرسٹ آف آل پیپلز پارٹی تھی، کیونکہ پی ٹی آئی ایوان میں نہیں آ رہی تھی. سینٹ اور اسمبلی کے اندر ہم نے زبردست مذمت کی تھی اس بات کی کہ کسی پولیٹیکل کارکن کو وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. نمبر ایک بات. دوسری بات میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ پاناما لیکس پر 4 مطالبات میں پاناما لیکس موجود ہے، اور اس ملک میں احتساب کے حوالے سے ایک قانون آنا چاہیے، جس کو جوائنٹ اپوزیشن کا جو بل ہے ہمارا وہ اب قومی اسمبلی میں آ چکا ہے. اور اگر وہ عددی شمار کے حوالے سے حکومت نے اس کو بلڈوز کیا، اس کو ریجیکٹ کیا، کل کیا، تو آپ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر پیپلز پارٹی سخت احتجاج کرے گی کہ اس ملک کے اندر ایک احتساب قانون ہونا چاہیے. پاناما لیکس جو ہے وہ پیچھا کر رہی ہے. اب پرائم منسٹر دھامڑا صاحب قوانین کس طرح پاس ہوتے ہیں؟ دھامڑا صاحب آپ نے سیزن پولیٹیشین ہے، قوانین کس طرح پاس ہوتے ہیں؟ عددی شمار کے ساتھ ہی پاس ہوتے ہیں نا وہ. اگر آپ جوائنٹ سیشن کے اندر جاتے ہیں جس کے پاس، اور کس طرح پاس ہوتے ہیں قوانین؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سینٹ نے پاس کر دیے. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ انوسنٹ ہے، اس کے اوپر لگائے گئے الزامات غلط ہیں، اور خاص طور پر بات یہ ہے طلعت صاحب کہ ہمارے بل میں جو جوائنٹ اپوزیشن کا ہے اس میں کہیں بھی پرائم منسٹر صاحب کی ذات کا نام مینشن نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس بل کو پاس کرے. اگر وہ عددی شمار پر پاس نہیں کرے گی تو اس کی نیت میں گڑبڑ ہے. پھر پیپلز پارٹی اپنا پورا احتجاج کرے گی اور تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطہ کر کے اپنا بل چھوڑ کے آپ کا بل پاس کر دیں. آئیں گے. اپنا بل چھوڑ کے آپ کا بل پاس کر دیں. دیکھیں ہمارا جو بل ہے وہ ان ٹی او آرز پر مشتمل ہے جس پر نیگوسیشن ہماری چلی تھی، اور پرائم منسٹر کی ذات کا نام نہیں ہے اس میں. بالکل قطعاً نام نہیں ہے اس میں. اور اس میں تمام 7 جماعتوں کی سگنیچر ہیں اس بل پہ. وہاں پر حکومت اکیلی ہے، سنگل گورنمنٹ ہے. یہاں پر تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں. ٹھیک. بیکس اپ ٹورڈز دی اینڈ، آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ I don't think so. Whatever experience I have, I don't think so کہ اکٹھا ہو سکتا. وجہ کیا بن سکتی ہے؟ ابھی وہ پاناما لیک کے اوپر اکٹھے ہیں. باوڑا صاحب کی آپ نے بات سنی، فوکس نواز شریف صاحب ہے. بلال بھٹو زرداری کے اگر آپ ٹویٹس سنیں دیکھ پڑھیں تو وہ بھی فوکس. عمران خان صاحب کو دیکھیں وہ بھی فوکس. تو فوکس نواز شریف ہے، تو اگر فوکس اکٹھا ہے تو پھر اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب کے نکال لیں اگینسٹ پیپلز پارٹی اینڈ اسپیشلی اگینسٹ مسٹر زرداری، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور جو بلاول صاحب نے کہا یا زرداری صاحب نے عمران صاحب کے بارے میں کہا، آئی تھنک اگر یہ دونوں ملتے ہیں دونوں ڈوب جائیں گے. دونوں ڈوب جائیں گے. I mean they can't swim together, so they have to go on separate ways. اور آپ دیکھیں گے آگے چل کے، کیونکہ I don't think so ان کی لائن ایک ہے. I mean they are on different wavelengths. I mean unless عمران خان wants to support corruption تو ٹھیک ہے پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل لیں. I have to leave it there. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارا اگلا سیگمنٹ تیار ہے for that. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پی آئی اے 661 فلائٹ جو چترال سے چلی اور حویلیاں کے اندر آ کے کریش کر گئی. ATR 42 طیارہ تھا. اس کے اندر تمام جو لوگ تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے. جب یہ کریش ہوا تو اس کے بعد اس وقت کے پی آئی اے کے ہیڈ سیگل صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے اس طیارے کو مکمل طور پر چیک کیا تھا اور 500 جو اس کے فلائنگ آورز ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے تھے اور A کیٹیگری سرٹیفیکیشن ہم نے اس کو دیا تھا. تو ٹیکنیکل اگر زاویے سے دیکھیں تو یہ طیارہ مکمل طور پر بہترین تھا. ہمارے پاس اس وقت پروگرام کے اندر دانیال منصور جنجوعہ صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ ان کی والدہ شاہدہ منصور صاحبہ جو شہید کو پائلٹ احمد منصور جنجوعہ کی والدہ اور بھائی ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ بیان درست نہیں ہے اور اب یہ انصاف کے متلاشی ہیں. ہمیں اسی پروگرام میں کیپٹن قاسم حیات نے بھی جوائن کیا ہے ٹیلی فون پر، جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہے پی آئی اے کے اور ڈائریکٹر فلائٹ آپریشنز ہیں. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ایک تو سب سے پہلے تمام جیو کی طرف سے دوسرے شہداء کے ساتھ آپ کا جو نقصان ہوا ہے، ہمارے دل بھی آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہم آپ کے نقصان کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ہماری دعائیں اور ہمارے جتنی ویل وشز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں اور مغفرت کے لیے دعا گو ہیں. یہ ذرا فرمائیے گا دانیال صاحب، میں اگر آپ سے شروع کروں،
آپ کا بنیادی مقدمہ کیا ہے؟ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی انویسٹیگیشن ہے وہ ساری کی ساری بالکل شفاف ہونی چاہیے. انویسٹیگیشن میں ہم لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے. جو اس طیارے کے ساتھ ہوا یا اس کے جو طیارے کے جو ٹرینڈ تھے پہلے، جو انجن میں پرابلمز آ رہی تھی اس کے یا کوئی اور بھی چیز تھی، تو وہ ہم لوگوں کو بتایا جائے، ساری بات شیئر کی جائے. کاکپٹ کی جو ریکارڈنگ تھی جو فلائٹ کریش ہونے سے آدھے گھنٹے پہلے تک کی تھی، وہ بھی ہم سے شیئر کی جائے. جتنا بھی یہ سارا ڈیٹا ہے وہ ہم کو بتایا جائے. اور جو اگر اس جہاز کے اندر پرابلمز تھے، جو کہ یقیناً ہم کو لگتا ہے کہ ایسی بات ہے کہ اس میں پرابلمز تھے، تو جو بھی جتنے پرابلمز تھے، جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ سامنے لے کے آیا جائے کہ کون لوگ تھے، اور ان کے خلاف FIR درج بھی کی جائے، اور جو اکاؤنٹیبل ہیں ان کو جو ہے لیگل طور پہ جو بھی اس کا ایکشن لیا جا سکتا ہے لیا جائے ان کے خلاف. آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے یا اس کے علاوہ؟ جی میں بالکل اضافہ کرنا چاہوں گی کہ یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، اور یہ میرے ساتھ 2 دفعہ ہوا ہے. پہلے میرے ہسبینڈ فلائٹ لے کے آ رہے تھے اور ان کو ٹیک آف کے فوراً بعد برمنگھم سے آ رہے تھے. ان کو فوراً بعد ہارٹ اٹیک ہوا، اور جو کیپٹن کی نیگلیجنس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کے انہی سے لینڈنگ بھی کرائی گئی، انہی سے ٹیک آف کروایا گیا. 500 پیسنجر پیچھے بیٹھا ہوا تھا. یہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور کوئی یہ دوسرا واقعہ، یہ پہلا واقعہ جو ہوا تھا وہ پہلا تھا، اور کوئی اس وقت انکوائری نہیں ہوئی. کوئی PIA نے، پیلپا نے، کسی نے کوئی انکوائری نہیں کی. الٹا مجھے میں نے جب کہا کہ میں یہ کیس ڈالوں گی اور میں کورٹ تک لے کے جاؤں گی، مجھے دھمکایا جاتا تھا آپ کے بیٹے کو جاب نہیں دی جائے گی، جو کہ امیجیٹ ایک بیٹے کو کھڑا کرتے ہیں. وہ یہی بیٹا تھا. 8 سال سٹرگل کے بعد میں نے اس بیٹے کو کھڑا کیا تھا آج، اور انہوں نے اس کی بھی جان لے لی. 4 مہینے اس کو بتے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کرمنل نیگلیجنس ان کی 2 دفعہ، اور انہوں نے میرا گھر تباہ کر دیا. انہوں نے مجھے تباہ کر دیا. میری بیٹی ہے، ہم لوگ روتے ہیں، میں رات کو سوتی نہیں ہوں. میں ان 48 گھروں کے لیے کہتی ہوں آج، صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں، کہ ان سب کے لیے میں کہتی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے. مجھے بالکل یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. ہر ماں اس وقت رو رہی ہوگی، ہر بہن اس وقت رو رہی ہوگی. اور مجھے وزیر اعظم صاحب سے درخواست ہے میری، اور آنریبل چیف جسٹس صاحب سے میری درخواست ہے کہ آج خود نوٹس لیا جائے، FIR کاٹی جائے، اور یہ 2 پوسٹ جو سنبھال کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، ان کو پلیز کاؤنٹریبل کیا جائے. ٹھیک. کیپٹن صاحب، آپ نے یہ بیانیہ سن لیا. جو شفافیت کی پلی ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی انریزنیبل ڈیمانڈ ہے کہ بتایا جائے کہ کیا ہوا؟ جی السلام علیکم. جی یہ بالکل ریزنیبل ڈیمانڈ ہے، اور اس کی جو انویسٹیگیشن ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس کو سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ کہتے ہیں، اور وہ انڈیپینڈنٹلی اس کی انکوائری کر رہا ہے. پوری انویسٹیگیشن اس پہ اتنی سیریسنس ہے کہ اس کا جو بلیک باکس اور وائس ریکارڈر ہے یہ فرانس گیا ہے، اور وہاں سے ڈی کوڈ ہو کے آئے گا، اور جو اس میں ریسپانسیبل ہوگا اس کو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. بٹ یہ کور وقت ہوگا کہ اگر ہم کہیں کہ جی یہ اس کا فالٹ تھا. میرے مائنڈ میں صرف یہ کہ ڈیفائز لاجک کہ اگر پائلٹ کو اور انجینئر کو یہ پتا ہو یہ جہاز خراب ہے تو وہ کیوں اس کو اڑائے گا. ہماری طرف سے اس کو اڑانے کا کوئی پریشر نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو باتیں ابھی تک ہمیں پتا ہے کہ جہاز سیفلی ٹیک آف کیا چترال سے، اور چترال سے فل پاور کے اوپر ٹیک آف ہوتا ہے. اگر کوئی انجن میں پرابلم ہوتا تو اس وقت سامنے آ جاتا ڈیفینیٹلی. اس کے بعد جب یہ ہویزا کے قریب پہنچا ہے تو اس میں کوئی پرابلم انجن میں ڈیولپ ہوا ہے. جو ابھی تک ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اس نے انجن کو بند کیا. اس کے بعد کے جو 6 منٹ ہیں وہ ابھی تک ایک مسٹری ہے، اور انشاءاللہ یہ سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ اس کی تحقیق کر رہا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ابھی تک کتاب پر جو لکھا ہوا ہے اور آپ کی جو اپنی تحقیق ہے جہاز کے بارے میں، وہ فلائٹ وردی تھا، وہ کلیئر کیا جا چکا تھا، اور بنیادی طور پر جب وہ ٹیک آف کیا اور کریش سے پہلے تک ٹیکنیکلی وہ اٹ واز اے ساؤنڈ برڈ، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا. ڈیفینیٹلی. اوکے، لیٹ می گو ٹو دانیال صاحب. یہ بیانیہ ہے، آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ ڈیفینیٹلی پرابلمز تھے.
آپ کی معلومات کی یا آپ اس میں ایڈ کریں گے؟ بالکل میں ایڈ کروں گی. میرا بیٹا اکثر مجھے کہتا تھا کہ یہ جہاز خراب ہے، اور پرٹیکولرلی اسی جہاز کے لیے ہر چینل پہ آ رہا تھا 2 سال سے کہ یہ کسی ٹائم بھی گر سکتا ہے، اور وہی ہوا جس کا ان کو خدشہ تھا. کیا کہتا تھا آپ کا بیٹا؟ میرا بیٹا یہ کہتا تھا کہ یہ ٹیپے لگا دیتے ہیں، یہ اس طرح جہاز کا ایک انجن فیل تھا، ایک انجن کے ساتھ اڑاتے ہیں. ون ٹائم میں اپنے بیٹے کے ساتھ، میں کبھی فوکر پہ نہیں بیٹھتی تھی، وہ مجھے خود ایک دفعہ کہنے لگا ATR پہ، سوری مجھے کہنے لگا کہ میری فلائٹ پہ آپ چلے اس دفعہ. خوشی خوشی جب وہ نیا ہوا پنڈی مجھے لے کے آیا، اور وہاں پہ کھڑے ہوئے جہاز کو ان کی کوئی ڈیوٹی ہوگی فرسٹ آفیسر کی کہ چیک کرتے ہیں ٹارچ سے، مجھے نہیں پتا کیا تھا. اس نے میرے سامنے چیک کیا، آئی واز اسٹینڈنگ دیئر، اور وہ گراؤنڈ انجینئر اس سے الجھ پڑا. میرے بیٹے نے کوئی نقص نکالا کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ تو نئے نئے لڑکے ہیں، ان کی اتنی تو ہے نہیں کہ ان کو بولنے دیں یہ لوگ. تو کہنے لگا نہیں یہ لے جاؤ تم جہاز اڑا کے. اتنی دیر میں کیپٹن آ گیا. کیپٹن نے آ کے کہا جنجوا کیا بات ہے؟ کہنے لگا سر یہ کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کو ٹھیک کرو پھر ہم لے کے جائیں گے. یہ تو میرے سامنے کا واقعہ ہے. اور اس ATR تو ان کا کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے، اور اس روٹ پہ چلانے کے لیے میں نے ان کی منتیں کی تھی کہ میرے بیٹے کو اس سائڈ پہ بھی نہ لایا جائے. یہ بہت ابھی نیا بچہ ہے، اور اس کو خدا کے لیے نارتھ میں مت ڈالے. میں نے اپنا میاں کھویا، میں بیٹا نہیں کھانا چاہتا. میں نے پیلپا پریزیڈنٹ کے آگے ہاتھ جوڑے کہ کال ہم بیک. میرے میں اور کچھ سہنے کی ہمت نہیں ہے. میں نے 8 سال اپنے 5 بیٹیاں اور 2 بیٹوں کو پتہ نہیں کس طرح پالا، مجھے نہیں پتا. دانیال صاحب آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں؟ جی بالکل میں اضافہ کرنا چاہوں گا. فرسٹ آف آل جو انہوں نے بات کی کہ جہاز ایئر وردی تھا، تو اگر ایئر وردی تھا تو ہمارے ساتھ اس کی جو ٹیک لاگ ہے، جو اس کی جو پاس ڈیٹا تھا، اس کا فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کے اندر 2 مہینے کے پاس ٹرینڈز ہوتے ہیں، تو وہ چیز ہم سے شیئر کی جائے. ٹھیک. دوسری چیز یہ کہ 30 منٹس پہلے کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ہم لوگوں کو سنائی جائے. جو میڈے کال جب دی گئی تھی پائلٹ کے اینڈ سے، اس پہ یہ لگتا ہے، میں خود بھی پائلٹ ہوں، تو مجھ کو یہ لگتا ہے کہ پرابلم پہلے سے جہاز میں تھا. جب کال دی گئی ہے تو اس ٹائم پہ آلریڈی کاکپٹ میں پینک تھا، تو وہ والا ڈیٹا ہم لوگوں سے شیئر کیا جائے تاکہ ہم لوگ اس کو چیک کر سکیں کہ جہاز کا پرابلم تھا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جہاز ایئر وردی تھا یا نہیں تھا، وہ بات ساری کلیئر ہو کے سامنے آئے. اینڈ ان کیس اگر ایسی کوئی بات تھی کہ جہاز ایئر وردی نہیں تھا، پیپل ہو آر ریسپانسبل دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل اس بات کے لیے. کیپٹن صاحب اس جہاز کی ایک تاریخ رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ مانا بھی گیا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ڈیمانڈ آ رہی ہے، آپ کا ایک بیانیہ ہے، ایک ان کا بیانیہ ہے، اس میں سے بیچ کا رستہ جو ہے، جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کم از کم اس فیملی جن سے ہم بات کریں ان کا تو کوئی اعتماد نہیں ہے. تو پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا معلومات سامنے لائی جا سکتی ہیں جس کے ذریعے یہ اعتماد کم از کم بنیادی طور پر بحال ہو؟ دیکھیں یہ جو اس کی انویسٹیگیشن ہے، اس میں ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اٹ از بین انٹائرلی بینگ ڈن بائی سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ، جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اور ہر دنیا میں ایک سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. وہ انویسٹیگیشن کریں گے، اور اس کا جو فالٹ، جو اس کی آبزرویشن ہوں گی وہ سب کے سامنے آ جائیں گی، اور یقیناً ان کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. یہ جو تاریخ ہے اس جہاز کی وہ کیا تھی؟ اس کے مسائل تھے نا؟ میں آپ کو تاریخ، اگر آپ کسی جہاز کو اس میں ٹیکنیکل پرابلمز آتے ہیں، پر ان کا ایک طریقہ کار ہے، ایک سسٹم ہے. وہ آپ ٹیکنیکل پرابلم لکھتے ہیں، انجینئر اس کو کلیئر کرتے ہیں. جب انجینئرز کلیئر کرتے ہیں تو کیپٹن ایکسیپٹ کرتا ہے، اور سول ایویشن اس کو مانیٹر کرتی ہے. دس از اے کمپلیٹ سسٹم. اٹ کی ناٹ ہیپن کہ ایک آدمی کہے کہ میں نے یہ جہاز لے کے جانا ہے اور میں لے کے چلا جاؤں اور اس کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نو، ایسے نہیں ہو سکتا. اٹ از اے کمپلیٹ سسٹم، اینڈ دی کمپلیٹ سسٹم از فالوڈ، وچ از این انٹرنیشنل سسٹم. اور یہ تمام چیز جو ہے اس کے دستاویزات اویلیبل ہیں، یہ ڈاکومنٹڈ ہے؟ اس کے جتنی اس کی دستاویزات ہیں، اور پائلٹس کے ریکارڈ، کیبن کرو کے ریکارڈ، انجینئرز کے ریکارڈ، وہ سارے جو ہیں وہ سیل کر کے SIB کے حوالے کر دیے گئے. ٹھیک. یہ ہمارا ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ جیسے ہی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ ہو تو امیڈیٹلی آل دی ریکارڈز آر سیل کر کے اور ان کو پھر SIB کے حوالے کر دیا. جی یہ ایک پیسنجر نے بھی یہ کہا تھا پشاور سے، شاید اس نے کہا ایسے لگا جیسے میں چترال میں جا کے پھینکا گیا، اور یہ جہاز وہاں پہ خراب تھا. نیا جمشید صاحب نے بھی کہا کہ میں نہیں اس میں بیٹھوں گی، یہ جہاز خراب مجھے لگ رہا ہے. اور وہاں کے چیف انجینئر کو بلایا جائے، اور جو اس کے ڈائریکٹر ہیں، ڈائریکٹر کیا نام ان کا،
डायरेक्टर फ्लाइट स्टैंडर्ड, डायरेक्टर एयरवर्दीनेस DGCA, और यहाँ के जो DFO साहब जो PIA के हैं, ये खुद MD PIA, जितने भी लोग इस जो लिंक्ड हैं, चीफ इंजीनियर PIA, जितने लोग लिंक्ड हैं मेंटेनेंस के साथ, दे ऑल शुड बी अकाउंटेबल फॉर दिस। ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिस इदारे के तहत हो रही है, क्या आपको उस इन्वेस्टिगेशन पर एतबार नहीं? मैं मिला था इनसे, आई वॉज एट टिम्स जब ये क्रैश के बाद बॉडीज वहाँ पे लेके आ रहे थे, तो इस इदारे के जो हेड थे वो मुझे वहाँ मिले थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है। एंड उन्होंने ये बात बोली थी कि ये शफाफ इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। पिम्स की अगर बात करें आप, तो पिम्स के ऊपर हालात इतने ख़राब थे कि वहाँ पे कोई किसी किस्म की चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं थी। PIA को खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है। होना ये चाहिए था वहाँ पे कि जो स्टेप्स इन्होंने बाद में लिए वो स्टेप्स पहले लेने चाहिए थे। जो फोरेंसिक टीम इन लोगों ने बाद में बुलवाई, यही फोरेंसिक टीम ये लोग पहले बुलवा लेते ताकि जो भी वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन को करनी थी इनिशियली वो सही तरह से हो सकती। शादा साहब जी मैं ये कहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि अब कोई माँ ना रोए, इनके लिए ये कह देना कि अल्लाह की रजा और ये फूल भेज देते हैं। कोई मेरे बेटे के जनाजे पे नहीं आया, किसी ने वहां पे आके, मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी कि कोई वहां पे आता। इनके लिए ये बहुत आसान है, ये मेरे से पूछे, मैं अंदर से मर गई हूँ, मैं एक माँ हूँ और मैं खत्म हो गई हूँ। मैंने अपने 2 प्यारे खो दिए, मेरे पास सिर्फ मेरा एक बेटा ही रह गया है बस। इस चीज़ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि PIA के एंड से जनाजे के ऊपर, अहमद के जनाजे पे कोई भी नहीं आया। कैप्टन के जनाजे के ऊपर जो है बहुत सारे लोग अवेलेबल थे वहाँ पे, इंक्लूडिंग डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशंस। ये अहमद के जनाजे पे नहीं थे। द ओनली पर्सन जो कि सीनियर मैनेजमेंट से आया था, दैट वाज कैप्टन जफर इस्लाम, हु इज चीफ पायलट नॉर्थ। पास में ये बात भी लोगों ने कही है कि हमने कहा है कि कैप्टन जफर ने हमको ब्राइब करने की कोशिश किया। कैप्टन जफर ने ब्राइब करने की कोशिश नहीं की थी। जो जर्मन बंदा जो हायर किया हुआ PIA ने, ही केम टू आवर हाउस एंड ही क्लियरली सेट के सारे मामला हम कोर्ट से बाहर भी सेटल कर सकते हैं। हम लोग किसी और PIA कैप्टन को पॉइंट आउट नहीं कर रहे थे उस पॉइंट पे, हम उस बंदे को पॉइंट आउट कर रहे थे कि उसने ये बात की थी। वहाँ पे सारे PIA के स्पोक्समैन भी मौजूद थे और काफ़ी सारे कैप्टन भी मौजूद थे। कासिम यार साहब, ये मामला रिपोर्ट भी हुआ है, आपके इल्म में है कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात जो हुई थी? जी अभी तो देयर इज नो नीड फॉर एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। आई थिंक सो वी शुड गो स्टेप बाय स्टेप। हमें चाहिए कि पहले हम इसकी इन्वेस्टिगेशन का वेट करें। लेट द इन्वेस्टिगेशन कम, लेट अस नो हु इज रिस्पॉन्सिबल। You know, we are all responsible people. अगर हमारी गलती है तो we should be brought to justice. ऐसी बात नहीं, but it has to be step by step. Let the investigation team do their job. ये अपने बेटों को ऐसे जहाजों में क्यों नहीं चढ़ाते, क्यों नहीं करते? ये जानों से खेलते हैं लोगों की, इनको बिल्कुल कोई ख्याल नहीं, कोई शर्म नहीं। लोगों को घर के घर तबाह कर दिए इन्होंने 48 फैमिलीज तबाह कर दी हैं। अभी इन्होंने मेरा तो पूरा घर समझे तबाह कर दिया। मेरा खामिंद, रोज मैं जाती थी, मैं चक्कर काट काट के, और ये कहते थे अंदर मीटिंग हो रही है, मीटिंग क्या हो रही, खाने खा रहे हैं वहां पे बैठे हुए, वहां पे ये हल्ले गुल्ले कर रहे हैं, और मैं बाहर सारा दिन जैसे लास्कर की बीवी बैठ के आ जाती थी। इन्होंने 8 साल के बाद मेरे बेटे को लिया था। ये इन्होंने मेरे साथ फेवर एक की कि मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद इमीडिएट खड़ा करते हैं एक बच्चा, हर अदारा करता है। इन्होंने मेरे साथ जुल्म पे जुल्म किया। मेरी 5 बेटी हैं, मेरे से कोई हेल्प कभी इन्होंने नहीं की, किसी किस्म की भी। लोगों ने मुझे लूट टुवर्ड्स द एंड अगर आप इसमें ऐड करना चाहिए। PIA ने आज तक हमको कोई अनड्यू फेवर नहीं दिया। जो मेरे फादर के जो राइट्स बनते थे वही हम लोगों को पे ऑफ किए गए। एक बेटे को इन्होंने कहा था कि हम लोग जो आपके एक बेटे को रखेंगे, एट दैट पॉइंट उन्होंने ये बात कही थी। उसको भी कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं दिया, वो अपनी टर्न के ऊपर ही गया। उसके सारे के सारे टेस्ट हुए जो बाकी सारे पायलट से होते हैं, उसने सारी चीज़ें क्लियर की। सिम ट्रेनिंग उसने क्लियर की जिसके रिकॉर्ड्स थाईलैंड में अवेलेबल हैं, निकलवाए जा सकते हैं वहाँ से। ठीक। और इस वक्त आपका जो मुकदमा बुनियादी तौर पर एक नंबर 1 शफाफियत होनी चाहिए। आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की है, आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील की है, और आप उस तमाम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तमाम रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं। हमारे पास इतना ही वक्त है। एक मेरी छोटी सी बात है, बिल्कुल क्लियर तरीके से मेरा बेटा किया, कोई इन्होंने कोई ऐसी फेवर नहीं। लीव इट देयर। नाज़रीन, ये मामला ऐसा है कि इसके अंदर शदीद किस्म के जज्बात भी इन्वॉल्व हैं, होने भी चाहिए। माँ बहन भाई इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। एक कौमी सानिया है। इस सानिया को निपटाने का बेहतरीन तरीका जो है वो मुस्तनद शफाफ तरीन इन्वेस्टिगेशन के अलावा और कोई नहीं है। हम तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। माँ बहन ना रोए, बिल्कुल घर तबाह ना हो। आई हैव लीव इट देयर। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा एटोल कमेंट बाकी है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।
آئیے ناظرین چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف. اہم نقطے کا تعلق ہماری اس روایت سے ہے جو اب بہت زیادہ واضح ہو گیا ہے کہ اہم معاملات کے اوپر ہم نے بیانات لازمی دینے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ایک بیان سامنے آیا کہ ہندوستان کو سی پیک کا حصہ بن جانا چاہیے. اس کے اوپر چین کے میڈیا کے اندر بحث شروع ہو گئی. ہندوستان کے میڈیا نے اس معاملے کو پک کر لیا. سی پیک جو ہے وہ ہندوستان کی سہولت کے لیے نہیں بنا. ہمیں تو پتہ ہے کہ را اور افغانستان کے اندر NDS جو ہے وہ اس کے خلاف کام کر رہی ہے. اور اگر ہم نے ہندوستان کو دعوت دینی ہی ہے کہ وہ سی پیک کا حصہ بن جائے تو یہ پراپر پالیسی فورم بنے ہوئے ہیں جس سے دعوت جانی چاہیے. سوچ وچار کے بعد یہ پالیسی ہم نے بنانی ہے. لیکن ہم نے جو آخری مرتبہ چیک کیا کہ کیا واقعتاً ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہندوستان سی پیک کا حصہ بن جائے تو ہمیں بتایا گیا کہ ہماری یہ پالیسی نہیں ہے. تو پھر اس قسم کا بیان سامنے نہیں آنا چاہیے تھا اور خام خواہ کی جو بحث ہندوستان کے اور چین کے میڈیا میں شروع ہوئی اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی طریقے سے ایک ضعیف خبر تھی جس کا کوئی سر پیر ہم نے تحقیق کی, ہمیں نظر نہیں آیا کہ ایک ایکس ڈیفنس منسٹر ہے اسرائیل کا جس نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ پاکستانی انوالو ہیں سیریا کے اندر اور وہ اسلامک اسٹیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم پاکستان کے اوپر نیوکلیر ہتھیاروں سے حملہ کر دیں گے. اس کے اوپر پاکستان کے وزیر دفاع نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ اسرائیل کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان بھی نیوکلیر پاور ہے. یقیناً کسی قسم کا کوئی جوابی رد عمل جو ہے اس کو کوئی چیز چھوڑنی نہیں چاہیے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ کس معاملے کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. نیوکلیر ہتھیاروں کا استعمال اور نیوکلیر ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے دھمکی جو ہے یہ سنجیدہ معاملہ ہے. اگر واقعتاً اسرائیل نے یہ ڈکلیئرڈ پالیسی کی ہوتی اور کسی مستند فورم سے یہ بیان آیا ہوتا تو اس قسم کا ٹویٹ بنتا تھا. لیکن صرف یہ جانتے ہوئے کہ کسی ایک ملک کی طرف سے دھمکی آئی ہے اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے. سنجیدہ پالیسی کے معاملات کو سوچے سمجھے بغیر بحث کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. یہی ہمارا نقطہ ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.